بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ہمارے ہاں عموماً قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک غربا کا، دوسرا رشتہ داروں کا، اور تیسرا اپنے لیے۔ تو اس حوالے سے یہ چیز جان لیں کہ اسلام نے گوشت کی یہ تقسیم متعین نہیں کی، اسلام نے مقرر نہیں کی، اس لیے 3 حصے بنانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ چاہیں تو 3 حصے بھی بنا سکتے ہیں، 2 بھی بنا سکتے ہیں، مگر سارا گوشت خود نہیں رکھ سکتے۔ گوشت کی تقسیم کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ حج آیت نمبر 28 میں بڑا بہترین اصول بتایا ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہو اور ضرورت مندوں، بھوکھوں، غریبوں جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو کھلاؤ۔ یہ اصول ہے۔ تو یہاں یہ چیز سمجھنا اور واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم رشتہ داروں یا ہمسایوں میں سے، دوستوں میں سے خاص طور پر ان لوگوں کو گوشت بھیج رہے ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جن برتنوں میں یا جو پارسل ہم ان کے گھر بھیجتے ہیں، دوبارہ ایک اور پارسل ساتھ آ جاتا ہے۔ جن برتنوں میں ان کے گھر گوشت جاتا ہے، انہی برتنوں میں وہ اپنے جانور کی طرف سے جو گوشت ہوتا ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ خود کھاؤ اور جنہوں نے نہیں کی قربانی، جو ضرورت مند ہیں، انہیں کھلاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ تو ہمارا یہ رویہ صحیح نہیں ہے کہ جنہوں نے قربانی کی ہوتی ہے ہم انہی کے گھروں میں بار بار بھیج رہے ہوتے ہیں، پھر خواہ وہ ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، فرینڈز ہیں، کچھ بھی، کوئی بھی۔ تو خود کھانا ہے، اپنے بچوں کو، اہل و عیال کے لیے ہے، اور ان کے لیے جنہوں نے قربانی نہیں کی، پھر خواہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں، 2 حصے کر لیں، یا اس سے زیادہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام میں صاحب استطاعت کے لیے قربانی کرنا تو فرض ہے، مگر گوشت کی تقسیم، حصے کتنے کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، یہ اسلام میں فکس نہیں ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی حکمت ہے، وہ یہ کہ مختلف ادوار میں غربت کی شرح مختلف ہوتی ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے سال غربت بہت زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے اوپر قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرمایا۔ پھر اگلے سال حالات بہتر تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 5569، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا، تم خود بھی کھاؤ، صدقہ بھی کرو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ اور آج ہم اگر اپنے موجودہ دور میں دیکھیں تو غربت بہت زیادہ ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو صرف عید کے عید ہی گوشت نصیب ہوتا ہے، اور عید کے دن بھی غریب گوشت نہ کھا سکیں اور ہمارے فریزر بھرے رہیں تو یقیناً وہ قربانی اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اپنے اور فریج کے لیے ہے۔ گوشت فریز کرنا حرام نہیں ہے، مگر لوگ بھوکے ہوں اور آپ ذخیرہ کریں، یہ حرام ضرور ہے۔ آپ کے فریج میں گوشت پڑا ہے اور ایک ایسا شخص آیا ہے کہ اس نے آپ سے سوال کیا ہے کہ مجھے بھی حصہ دیں، ظاہر ہے اس کے پاس نہیں ہے اور اس کے گھر فریج بھی نہیں ہے، وہ سٹور اور ذخیرہ کرنا تو نہیں چاہتا۔ جو مانگنے آیا ہے تو اس کے گھر فریج تو نہیں ہوتا۔ ہم اپنے لیے جو رکھ چکے ہوتے ہیں، اگر اس میں سے اٹھا کے ان کو دے دیں تو یہ اصل قربانی ہے، یہ قربانی کی نیکی کی اصل روح ہے۔ تو جتنا زیادہ صدقہ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے گوشت کی تقسیم قربانی کرنے والے کی ثواب دید پر چھوڑ دی کہ خود بھی کھاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ۔